بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیکچر نمبر 2 ہے، اور سورۃ النساء کی جو ہماری سلیکٹڈ آیات ہیں ان آیات میں سے ہم پہلی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 1 تا 2، سورۃ النساء آیت نمبر 9 تا 10، سورۃ النساء یہاں تک ہم یہ آیات 4 آیات انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ان 4 آیات کے اندر جو کچھ مسائل وغیرہ ہوں گے یا کچھ اہم باتیں، الفاظ، معنی، تو ان کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سورۃ النساء کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر جو آیات ہیں 176 آیات ہیں۔ یہ ایم سی کیو ہونے کے لحاظ سے اہم ہے، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال آپ یاد رکھیے گا کہ سورۃ النساء کی جو کل آیات ہیں 176 اس کی آیات ہیں، اور رکوع اس کے 24 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر 24 رکوع ہیں۔ جو سورۃ النساء ہے وہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے کہ چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ پہلے پہ سورہ فاتحہ، دوسرے پہ سورہ بقرہ، تیسرے پہ سورہ آل عمران، اور چوتھی سورۃ النساء ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یا ایہا الناس، یہ پہلی آیات جو ہماری ہیں وہ سلیبس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 یہ دونوں شامل ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، یا اے الناس، لوگو، الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگو۔ یا جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ یہاں ڈرنے کا حکم ہے، لیکن ڈرنا کس سے ہے؟ فما ربکم الذی، اپنے رب سے، ربا اپنے رب سے، الذی کون رب، الذی وہ، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، ربکم الذی وہ رب جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، من نفس واحدہ، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور نفس مراد یہاں جان ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ہے یہاں پہ آدم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کا آغاز فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اسی نے، وَخَلَقَ اور اسی نے، مِنْهَا اس سے، یہاں خلق سے مراد اسی نے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مِنْهَا اس سے، یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور جس نے پیدا کیا منہا آدم سے، زوجہا ان کی بیوی، اما حوا کو، ان کی جو بیوی ہے زوجہ، زوجہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی، جس نے پیدا کیا ان کی بیوی کو حضرت آدم سے۔ وَبَثَّ اور پھیلا دیا، وَبَثَّ اور پھیلا دیا، زوجہ منہما ان سے، وبث منہما اور اس سے پھیلا دیا، رجالا کثیرا ونساء بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، پھر ان دونوں سے جو آگے نسل پھیلی اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو وہ نسل ایک آدم سے آغاز ہوا، اور آج کائنات میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں موجود ہیں۔ کہ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور جس نے اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان سے آگے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي،
اور اس رب کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، بھی اس سے، والارحام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کے بارے میں سوال کرتے ہو، اور قطع تعلقی سے بچو، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔ اس پوری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس رب سے ڈرنے کا حکم دیا ہے جس رب نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم ایک جان ہے، ایک جان، پھر آدم سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر آدم اور اماں حوا کا نکاح ہوا، اس سے پھر کائنات میں کتنے جوڑے بنے، کتنے مرد پیدا ہوئے، عورتیں پیدا ہوئی، زمین میں پھیلا دیا گیا، آج اربوں کی تعداد میں مرد عورتیں شامل ہیں۔ تو یہ سب کہاں سے آغاز ہوا؟ حضرت آدم سے آغاز ہوا۔ پھر کہا گیا کہ اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور قطع تعلقی سے بچو۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا ہمیں فرمایا گیا کہ جو رشتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، ان سے قطع تعلقی نہ کیا کرو۔ اور آخر میں یہ بیان فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز وہ جاننے والا ہے، اس لیے وہ تمہارا رب ایسا ہے جو ہر وقت تمہارا نگہبان ہے۔ آگے اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے، آیت نمبر 2 ہے، فرما وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو ان کا مال، وَآتُوا اور دو، یتامہ یتیموں کو، یتیم سے مراد وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کے والد صاحب جو ہے وہ ان کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، انہیں یتیم بچہ کہا جاتا ہے۔ وَآتُوا اور عطا کرو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہیں، وا اور لا نہیں، ولا اور نہیں، تب تتبدلوا تبدیل کرو، بدلو، الخبیثہ گندے مال کو، ناپاک مال کو، ردی چیز کو، بالطیب پاکیزہ کے ساتھ، یتیموں کو ان کا مال دو اور ان کے مال کے ساتھ گندے مال کو تبدیل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے والدہ وصال فرما جائیں، فوت ہو جائیں، اب وہ بچہ یتیم ہے، تو جو جائیداد مال اس کے باپ نے چھوڑا ہے، جو پیچھے رشتہ دار ہے، چاچا ہے، جو دادا ہے، جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا جو وراثت کا مال ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اس کے حوالے کر دیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ جو اس کے والد نے چیزیں چھوڑی ہیں آپ ان کی چیزوں کو یا ان کی جائیداد کو ایسی گندی چیز سے بدل دیں جس کی قیمت تھوڑی ہو۔ تو اس کے مال کو بدلنے سے منع کیا گیا کہ باپ نے 1 ایکڑ زمین چھوڑی ہے تو وہ جناب اس کی قیمت 1,00,000 روپے، اور آپ اس زمین کو ایسی زمین اسے دیتے ہیں جس کی قیمت 10,000 روپے۔ تو یہ ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ نہ بدلو جو ناپاک یا گندی چیز ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ، وا اور لا نہیں، تاکلوا کھاؤ، ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، کن کے مال؟ یتیموں کے مال، اور تم یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، الا اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، انہا بے شک کان ہے، حوبا گناہ، کبیرہ بڑا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو یتیموں کا مال ہے اس مال کو بدلتا ہے یا پھر اس کی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا جو مال وراثت ان کے باپ نے چھوڑا ہے اس کے سنبھال کے رکھو، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو، اور اس مال میں سے نہ خود کھاؤ نہ کسی اور کو کھانے دو۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ کرنا جو الفاظ بان جو زیادہ ضروری جو آپ نے یاد کرنے ہیں وہ ہے، پہلا لفظ ہے وَنِسَاءً، یہ الفاظ معنی میں آ جائے گا، اس کو آپ نے ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ تو نساءً اس کا معنی ہوتا ہے عورتیں، اس کا معنی عورتیں ہیں، لہذا آپ اس کو اس لحاظ سے یاد کریں گے الفاظ معنی کے لحاظ سے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے الخبیثہ،
الخبیثہ، اس کو آپ نے الفاظ معنی میں یاد کرنا ہے، نہایت اہم اور ضروری ہے۔ الخبیثہ اس کا معنی ہوتا ہے ردی چیز، یعنی کہ جس کی قیمت ہی کوئی نہ ہو، اور اس کا معنی ناپاک بھی ہوتا ہے، ناپاک یا ردی چیز، دونوں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اس کا معنی ہے بالطیب، بالطیب اس کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے الفاظ معنی کے لحاظ سے کہ یہ مشکی ہیں تو یہ آپ کو الفاظ معنی آ جائیں گے۔ تو بالطیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، عمدہ چیز یا پاک کہہ لیں، ٹھیک ہے، بالطیب عمدہ چیز اور پاک، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ اور آخری لفظ آپ نے یاد کرنا حوبن، حوبن اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، حوبن کا معنی ہے گناہ، تو یہ آپ الفاظ معنی کے لحاظ سے یاد کریں گے۔ 4 ورڈ میننگ ہے جو آپ کے لیے ان 2 آیات میں ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہماری مشق میں شامل ہیں۔ تو آگے نیکسٹ ہم اگلی 2 آیات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی جو آیت کریمہ وہ ہے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ تو یہ آیت نمبر 9 یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور یہاں تک اینڈ ہے، اور آیت نمبر 10 کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے تو یہ یہاں تک اینڈ ہے۔ اب ہم یہ دونوں آیات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَ اور چاہیے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، لو ترکوا اگر وہ چھوڑتے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، من خلفہم اپنے پیچھے چھوڑتے، کیا چھوڑتے؟ ذریۃ اولاد، اور چاہیے کہ لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑتے، ضعافاً کمزور، کمزور اولاد چھوڑتے، خاف علیہم تو ان پر وہ پریشان ہوتے یا فکر مند ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ اگر تم فوت ہو جاتے اور پیچھے تم اپنے اولاد کو چھوڑ کے جاتے جو چھوٹے بچے ہوتے، تو ان بچوں کے بارے میں تم نے فکر مند ہونا تھا۔ تو جس طرح تم فکر مند اپنے اولاد کے بارے میں ہو رہے ہو، اسی طرح جو مر چکا ہے اس نے اولاد چھوڑی ہے وہ بھی فکر مند ہے، لہذا اس کے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ وَلْيَقُولُوا کہیں، قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات، اور انہیں چاہیے کہ جب بھی کہیں تو سیدھی بات کہا کریں، مطلب کوئی غلط کام نہ کریں، جو یتیموں کا پورا حق ہے ان کو اس کا حق ادا کر دیں، حق بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ پھر دوبارہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے اگر تم اپنی اولاد چھوڑ کے جاتے تو کیا تم نے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا تھا؟ ظاہری بات ہونا تھا۔ فرمایا جس طرح تم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوگے، اسی طرح جو بیچارہ فوت ہو چکا ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی فکر مند ہے، لہذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ آگے فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن ناجائز طریقے سے، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون بے شک وہ یاکلون کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، فرمایا کہ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب بھڑکتی آگ میں جھلسیں گے، کہ وہ لوگ جنہوں نے یتیم کا مال کھایا اللہ تعالیٰ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے گا۔ تو جو کہا گیا پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اس سے مراد ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ باہر آ رہی ہوگی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا۔ تو ہم نے آج 4 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 1 سے 2 تک اور آیت نمبر 9 تا 10 تک سورۃ النساء کی۔ تو ان آیات میں زیادہ تر جو یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے آپ نے نہیں کھانا، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو اگلی آیات ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔